یزیدیت مل کے باواز بلند درود پڑھیے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام تحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم المحمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ صلوات۔ عزیزان محترم، حاضرین گرامی قدر، اس عظیم مرکز اور مقدس بارگاہ میں آپ کے شاداب حافظوں کی نظر یہ سلسلے کی 5ویں گفتگو سورہ والنجم کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور ان مجالس میں مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فکر کو رزق علم مہیا ہو، اور رزق علم کی سب سے بڑی یونیورسٹی نجف میں ہے۔ عزیزان محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، اور یقیناً تمام مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، لیکن یہ کعبہ، جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، یہ کعبہ رخ عبادت کا تعین کرتا ہے، روح علم عطا نہیں کرتا۔ علماء اخلاقیات کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ ایمان، بڑی توجہ، علماء اخلاقیات نے، علماء اخلاق جلالی نے یہ قانون بنایا ہے کہ ایمان 3 چیزوں سے عبارت ہے۔ علم پہلے نمبر پر، عشق دوسرے نمبر پر، عبادت تیسرے نمبر پر۔ علم، عشق اور عبادت، یہ تینوں ایک جگہ اکٹھے ہوں تو ایمان آتا ہے۔ بڑی توجہ، صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ علم، عشق اور عبادت، یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہوں تو ایمان آتا ہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے علم سے، عشق سے، عبادت سے۔ تو اگر مسلمان صرف کعبے کی طرف سجدہ کرنے کو کافی سمجھیں گے تو سجدہ تو آئے گا، علم نہیں آئے گا، سجدہ تو آئے گا، عشق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کعبے سے نہ علم ملتا ہے نہ عشق ملتا ہے، اور جو سجدہ بغیر علم کے ہو
بڑی توجہ میں شام عرض کر رہا تھا، جو سجدہ بغیر علم کے ہو وہ سر کی ٹکر تو ہو سکتا ہے، یا علی، وہ سر کی ٹکر تو ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا، عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو علم کے بغیر اگر سجدہ وہ بھی بیکار، عشق کے بغیر اگر عبادت، بڑی توجہ، جس عبادت میں عشق ہی نہیں، جس عبادت میں خضوع و خشوع ہی نہیں، وہ عبادت بیکار۔ جس عبادت میں علم نہیں وہ عبادت بیکار، جس عبادت میں عشق نہیں وہ عبادت بیکار۔ اس لیے کہ علم کے بغیر ایمان تک رسائی نہیں، عشق کے بغیر ایمان تک رسائی نہیں۔ مسلمانوں کے علماء نے متفقہ مسئلہ یہ لکھا کہ علم اور عشق اور عبادت یہ تینوں ملیں تو تب کہیں جا کر کیفیت ایمان پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر عزیزان محترم، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ کعبہ ایک نہیں ہے، جہاں عبادت ملتی ہے وہ کعبہ مکے میں ہے، عبادت کا کعبہ مکے میں ہے، علم کا کعبہ نجف میں ہے، عشق کا کعبہ کربلا میں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ یہ تین کعبے ہیں بھائی، اور جو ہے نا جان محترم، علم کا کعبہ نجف میں، عشق کا کعبہ کربلا میں۔ عشق نہیں ملے گا آپ کو کربلا کے علاوہ، مگر وہاں عشق جنون کی منزل پر نہیں ملے گا، عشق علم کے ساتھ ملے گا۔ علم، عشق اور عبادت یہ تینوں کیفیتیں اپنے مقام پر جائیں تو کہیں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایمان کی تکمیل یا علم میں ہے یا عشق میں ہے، تو یہ علم اور عشق خانہ کعبہ سے نہیں ملتا، اس لیے کہ کعبہ لباس تبدیل کرتا ہے۔ ہائے ہائے، جملے پر توجہ عزیزان محترم، کعبہ لباس تبدیل کرتا ہے، کعبہ جسم پاک کرتا ہے، دل پاک نہیں کرتا۔ یہ نجف ہے، یہ کربلا ہے، جہاں لباس بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک۔ توجہ ہے نا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر کیفیت کو۔ اور میں یہاں اس منزل پر قرآن مجید کی جس آیے وافی ہدایہ کو عنوان بنایا ہوا ہے، میں آئندہ مجالس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات پر بھی روشنی ڈالوں گا، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچنا ضرور چاہیے ملت اسلامیہ کو کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے عصمت تکلم کی قسم کھا کر قیامت تک کے لیے پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو لوح محفوظ کا مقدر بنا دیا۔ اللہ وہ ہے کہ جسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑی توجہ فرمائیں، اللہ وہ بے نیاز ذات ہے کہ جسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس کے کلام پر اعتبار کرے وہ تب بھی معتبر ہے، کوئی نہ کرے وہ تب بھی معتبر ہے، لیکن اس بے نیاز ذات نے قسمیں کھا کر اعلان کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ آئے ہائے، آج ترجمے پہ ذرا سا توجہ فرما لیں۔ قسم ہے ستارے کی، ستاروں کی قسم نہیں کھائی، ایک ستارے کی قسم، that particular star, that definite star، قسم ہے ایک مخصوص ستارے کی، ایک ستارے کی قسم۔ ستاروں کی قسمیں نہیں کھائی ورنہ مصیبت آ جاتی ہمارے لیے۔ آئے ہائے ہائے، یا علی یا علی، توجہ ہے، صلوات دے دینا محمد و آل محمد۔ لگون کریں بھائی، صحیح بھائی، ستاروں کی قسم نہیں ہے۔ وَالنَّجْمِ، ایک بات اور عرض کرتا چلو درمیان میں، کہ یہ مسلمانوں کا، مفسرین قرآن کا متفقہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں جہاں جس جس شے کی قسم کھائی ہے وہ شے ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، عیبدار نہیں ہے، بے عیب ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ستاروں کی قسمیں کیسے کھائی جاتی؟ توجہ ہے، یا علی یا علی، صلوات دے دینا محمد و آل محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔
بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا، اور آج تو مسلسل میں آپ حضرات کو رحمت دے رہا ہوں شام سے، لیکن آپ کی آمادگی اور ذوق سماعت اور جذبہ ایمان میرے لیے وجہ تقویت بن رہا ہے، وجہ کمزوری نہیں، اور وہ یہ اجزان محترم کہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں قرآن مجید میں جس جس شے کی قسم کھائی ہے وہ شے بے عیب ہے. توجہ کر لیں جملے پر، عیب دار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ذات سبحان ہے، وہ کسی عیب دار کی قسم نہیں کھا سکتا، وہ خود بے عیب ہے. وہ خود بے عیب ہے، کسی عیب دار کی قسم نہیں کھا سکتا. پورے قرآن مجید میں، یہ نوٹ کریں نوجوان، پورے قرآن مجید میں 50 سے زیادہ قسمیں کھائی گئی ہے. 50 مقامات ایسے ہیں جہاں پروردگار عالم نے قسمیں کھائیں. والنجم، نجم کی قسم، والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینا، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، شہر مکہ کی قسم، والفجر، فجر کی قسم، والعصر، عصر کی قسم، واللیال عشرن، اور کسی عشرے کی 10 راتوں کی قسم. ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجنا محمد علیہ والفجر واللیال، والفجر واللیال عشرن، فجر کی قسم اور عشرے کی قسم. کائنات میں کوئی ایسا عشرہ تو دکھاؤ جو اتنا پاکیزہ ہو کہ قسم کھانے کی منزل پر آئے. خداوند عالم نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں، بڑی توجہ دوستو، قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں، لیکن اتنا طے ہے. 2 باتیں آج کی مجلس میں آپ کے شاداب حافظوں کی نظر کرنا ہے، اور زیادہ زحمت بھی آج نہیں دوں گا، لیکن جتنی زحمت دے رہا ہوں توجہ چاہیے. وہ یہ کہ فجر کی قسم، عصر کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، عشرے کی 10 راتوں کی قسم. جہاں جہاں بھی پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں، ملت اسلامیہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے علم تفسیر کی منزل پر کہ کسی بھی عیب دار چیز کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، کسی بھی عیب دار شے کی اللہ نے قسم نہیں کھائی. جسے بھی بے عیب سمجھا، اب میں قسم کا اعلان کر رہا ہوں اور آپ کو بھی قسم ہے کہ توجہ فرمائیے گا. ایک عجیب قسم کا اعلان قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن پہلے اصولی طور پر یہ طے کر لیں کہ جس کی بھی قسم کھائی ہے وہ بے عیب ہے. ہائے ہائے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. میں ریپیٹیڈلی سے کہہ رہا ہوں اور جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں تاکہ ایک اصول پہلے آپ کی سماعتوں میں طے ہو جائے جو ملت اسلامیہ کے درمیان متفقہ مسئلہ ہے کہ جس کی قسم بھی اس ذات بے عیب نے، ذات سبحان نے کھائی ہے. جس کی بھی قسم کھائی، چاہے وہ شے ہو یا نفس ہو یا ذات ہو یا رات ہو یا فجر ہو یا عصر ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ بے عیب ہے. تو جب مسلمانوں کے مفسرین متفق ہیں اور صاحب تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار بے نیاز نے، سبحان ذات نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں سب بے عیب چیزوں کی قسمیں کھائی ہے. تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا کہ وہ بے عیب ذات اگر یہ قسمیں کھاتے کھاتے اعلان کرے کہ فلا وربک اللہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب تیرے، بڑی توجہ میرے حبیب، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. تو اگر محمد کے پالنے والے میں کوئی عیب ہوتا تو اللہ قسم نہ کھاتا. ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ، آئے آصف بھائی، آپ سلامت رہیں. بس میں نے پیغام پہنچا دیا. بابا زبران صلوات بھی بھیجتے ہیں محمد عالم پر. فلا وربک، اے میرے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم. اپنی قسم نہیں کھائی، جس نے حبیب کو پالا اس کی قسم. تیرے پرورش کرنے والے کی قسم، جس نے تجھے پروان چڑھایا اس کی قسم،
جس کی گود میں تو پلا اس کی قسم، جس نے تیری تربیت کی اس کی قسم، اور قسم کیا کھائی؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ تیری بز میں بیٹھنے والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے۔ قسم کھائی پالنے والے کی، زمانہ اس پالنے والے کے ایمان میں شک کر رہا ہے جس کی قسم کھا کر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اس پالنے والے کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ توجہ ہے جان محترم، صلوات بھیجے بآواز بلند۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے حبیب، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے رب کی قسم، اس کی قسم جس نے تجھے پالا، اس کی قسم جس نے تیری پرورش کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ بڑی توجہ اس جملے پر، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں، اپنے تنازعات میں تجھے حکم نہ بنائے۔ عزیزان محترم، اس آیے وافی ہدایہ میں اس دور کے مسلمانوں کی حیثیت بھی بتائی گئی ہے نبی کے سامنے، اور نبی کی شان بتائی گئی ہے امت کے سامنے کہ یہ امت اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک محمد مصطفیٰ کو اپنے معاملات میں فیما شجرہ، سوچے ذرا سا، فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے ذاتی معاملات میں، فیما شجر بینہم پرسنل افیئرز میں، ذاتی معاملات میں، شرعی نہیں، دینی معاملات نہیں، اپنے ذاتی معاملات میں بھی تجھے حکم نہ بنائے۔ یعنی یہ قانون شریعت بن گیا نا کہ اس امت کو ازروع قرآن قیامت تک اپنے معاملات بھی اپنے مشورے سے طے کرنے کا حق نہیں ہے۔ نبی کو حکم بنائے بغیر یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو میں ملت اسلامیہ سے اس مرکز میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ جس امت کو اپنے معاملات بھی اپنے مشورے سے طے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے بعد پیغمبر دین کے معاملات اپنے اجماع سے طے کرنے کا حق کس نے؟ توجہ ہے جان محترم۔ یا علی یا علی یا علی، سلامت رہے۔ جیسے بھائی دیکھیں، بھائی صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد پر۔ سوچے یہ ہے سوالیہ نشان۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ جس امت کو اپنے معاملات فیما شجر بینہم، اپنے معاملات بھی اپنی مرضی سے، اپنے مشورے سے، اپنے اجماع سے، اپنے شورا سے، اپنے قیاس سے، اپنے قہر سے، اپنے غلبے سے، اپنی سرکار سے، اپنے دربار سے، اپنی تلوار سے، کسی بھی ذریعے سے جس امت کو اپنے معاملات بھی طے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کون سا قانون دا آیا جس نے بعد میں امت کو یہ حق دے دیا کہ وہ نبی کا انکار کر کے دین کے معاملات اپنے مشورے سے طے کرے، شریعت کے معاملات اپنے مشورے سے طے کرے؟ عزیزان محترم، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میرا پیغمبر تو ایسا صادق و امین ہے، ایسا صادق و امین ہے جس نے اپنی رسالت کی بنیاد آیت کو قرار نہیں دیا، صداقت کو قرار دیا۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں پھر غور کریں سارا مجمع، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرا رسول تو وہ ہے کہ جس نے اپنی رسالت کی بنیاد قرآن کی آیت کو قرار نہیں دیا، اپنی صداقت کو قرار دیا۔ 40 برس پہلے مسلسل اعلان رسالت سے میرا پیغمبر صداقت اور امانت کا پرچار کرتا رہا، قرآن کے حوالے کے بغیر، معجزوں کے بغیر، دعوی نبوت کے بغیر۔ عرب کے جاہلوں کو اور عرب کے ابو جہلوں کو اس نے تسلیم کرایا کہ مانو میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں۔ نہیں، ابھی پھر غور کر لیں، پھر غور کریں۔ سرزمین مکہ پر قبل بعثت
سرکار ختمی مرتبت کے پرسنل کیریکٹر نے، ذاتی کردار نے اتنا اثر چھوڑا کہ سرکار رسالت مآب کو صادق بھی کہا اور امین بھی کہا. لوگوں نے رسول نہیں مانا لیکن صادق مانا. یہ دیکھیں نا کردار. لوگوں نے رسول نہیں مانا. اب جملے پر اس کے پس منظر کو اگر سمجھتے عزیزان محترم، لوگوں نے رسول نہیں مانا لیکن صادق مانا، امین مانا. اور کافر ہونا اور بات ہے، بے غیرت ہونا اور بات ہے. ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا جان؟ صلوات بھیجتے پھر محمد و آل محمد پر. دیکھیں، اور میں عزیزان محترم اپنی 1988 کی ٹیلی ویژن کی شام غریبہ کا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، جو شام غریبہ پر میں نے مسلسل پیغام کی صورت میں دیا تھا 1988 میں. اور وہاں میں نے یہی پیغام دیا تھا کہ یہ میرے رسول کی عظمت ہے کہ جسے صادق بھی مانا گیا، امین بھی مانا گیا. میرے رسول نے اللہ کی توحید کو آیتوں کے ذریعے نہیں منوایا، اپنی صداقت اور امانت کے ذریعے منوایا. اس وقت جب کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر میرے پیغمبر نے سارے سرداران قریش کو جمع کر کے ایک سوال پوچھا. دیکھیں اللہ کیسے منوایا جاتا ہے. میں شام غریبہ کی مجلس کا یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے آیت کے معنی واضح ہوں گے. عزیزان محترم، میرے پیغمبر نے سارے صنادید قریش کو طلب کیا، سارے سرداران مکہ کو طلب کیا اور انہیں بلا کر کہتے ہیں کہ تم مجھے سچا مانتے ہو؟ سارے کافروں نے کہا بے شک. عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ نہیں، عبداللہ کے بیٹے، ہم آپ کو صادق مانتے، امین مانتے ہیں. کہا مجھے سچا کیوں مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی زندگی کا ہر پاکیزہ لمحہ ہمارے درمیان گزرا ہے. ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا، ہمیشہ امین پایا. کہا جو میں کہوں گا اسے مان لو گے؟ کہا بے شک جو آپ کہیں گے ہم اسے دیکھیں توحید کو کیسے منوایا جا رہا ہے. جو آپ کہیں گے ہم تسلیم کر لیں گے. بڑی توجہ، ابھی بھی توحید کی بات نہیں کہہ رہے. کہا اچھا یہ مسلمانوں کے بچوں کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ درج ہے لیکن میں یہاں سے ایک دلیل دے رہا ہوں. یہ چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھایا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں. کہا مجھے سچا مانتے ہو؟ کہ جی بالکل مانتے ہیں. کہا اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا صرف میرے کہنے پر لشکر کو دیکھے بغیر، یار جاگے خدا کے لیے جاگے، بڑا عجیب فیصلہ دے رہا ہوں، کیا میرے کہنے پر لشکر کو دیکھے بغیر، لشکر کو دیکھے بغیر لشکر کے وجود کا اقرار کر لو گے؟ سارے کافروں نے کہا بے شک اقرار کر لیں گے. کہا دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ ہائے ہائے یا علی یا علی، توجہ فرمائے. کہا دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہا بالکل ضد نہیں کریں گے. دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر ہے تو بس پھر ہے. دیکھیں عظمت کردار نبوت دیکھیں. میں نے جو جملہ کہا ہے نا کہ کافر ہونا اور بات ہے، عظمت کردار پیغمبر دیکھیں. کہا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو میری بات کا یقین کر لو گے؟ کہا بے شک ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے. کہا دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہا دیکھنے کی ضد نہیں کریں گے. اللہ دوستو پوری توجہ، جہاں جہاں میرے احباب بیٹھے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. میں عظمت نبوت پر حسین کی اس مجلس کے حوالے سے اپنے کلیجے کا خون دوں گا لیکن آپ کو توجہ کرنا ہے. اور یہ میں نے بہت بڑے میڈیا سے یہ جملہ کہا تھا کہ اس حقیقت کو تسلیم کرو، کائنات آدم و عالم میں پہلا اور آخری انسان ہے میرا پیغمبر جس نے اپنے منصب پر ریفرینڈم نہیں کرایا، اپنے کردار پر ریفرینڈم کرایا. یا علی یا علی، ہائے 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 ہائے. نہیں ایسے نہیں ہے. ہاں بیٹا جیو، سلامت رہو. اتنی بلند صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. مولا آپ کو سلامت رکھے.
کائنات عالم عالم میں پہلا اور آخری انسان ہے میرا پیغمبر جس نے اپنے منصب پر ریفرینڈم نہیں کرایا، اپنے کردار پر استصواب کرایا، اور ریفرینڈم بھی دوستوں سے نہیں کرایا، دشمنوں سے کرایا۔ ہاں توجہ فرمائیں۔ اب جس جملے کے لیے جو آج کی مجلس میں مجھے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، جس جملے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں، میرے پیغمبر نے تاریخ میں خدا کی قسم میں نے یہ جملہ ٹیلی ویژن پر کہا تھا اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں ایک آیت بھی میرے پیغمبر کی نبوت کے ثبوت میں نہ ہوتی، میرے پیغمبر کے نبی ہونے کے لیے یہ جملہ کافی تھا کہ میرے پیغمبر نے کہا کہ اچھا اس وقت میرے کہنے پر تم پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر پر ایمان لا رہے ہو، اور اگر اس کے بعد تم نے پہاڑ کے دامن کے پیچھے جا کر دیکھا اور تمہیں لشکر نظر نہ آیا، بہت بڑی بات ہے، یہ کائنات میں کسی نے نہیں کہی، یہ کائنات میں کسی انسان نے یہ جملہ، اتنا اعتماد اپنے کردار پر، توجہ کرے نا، اتنا اعتماد، جملہ ذہن میں رہے، کہا اگر میرے کہنے پر تم نے لشکر کو مان لیا اور اس کے بعد تمہیں موقع ملا، تم نے جا کر پہاڑ کے دامن کے پیچھے دیکھا اور وہاں تمہیں لشکر نظر نہ آیا، تو کیا پھر بھی مجھے صادق مانو گے؟ اللہ اکبر۔ ابھی مان رہے ہو میرے کہنے پر کہ لشکر ہے، اور پھر تمہیں جانے کے بعد، دیکھنے کے بعد لشکر نظر نہ آیا، تو کیا پھر بھی مجھے سچا کہو گے؟ شک تو نہیں کرو گے؟ ساری تاریخ انسانیت میں آمنہ کے چاند کے کردار کی عظمت کو سلام کیا گیا ہے، اتنی بڑی پیشکش کی ہے کہ اگر میرے کہنے کے باوجود پہاڑ کے دامن کے پیچھے تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو کیا پھر بھی مجھے صادق مانو گے؟ سارے کفار مکہ نے، سارے سرداران قریش نے ایک زبان ہو کر کہا، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، اگر ہمیں پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر نظر نہ آیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے، تو سچ کہتا ہے۔ یہ ہے کردار کی منزل، یا علی یا علی، صحیح دیکھیں کہ بھائی دیکھیں تو بھائی سلامت رہے۔ مل کر اٹھ کر میری جان، مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے علیم مولا، مولا سلامت رکھے۔ یا علی مدد کہنے والوں کو کہا، اے عبداللہ کے بیٹے، اگر ہمیں پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر نظر نہ آیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نابینا ہو گئے، ہماری بصارت کا قصور ہے، تو سچ کہتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر، کافر ہیں مگر ایک دفعہ ماننے کے بعد شک نہیں کر رہے۔ یا علی یا علی، کافر ہیں چونکہ صادق مان، شمی بھائی صادق مان چکے ہیں، کافر ہیں تو یاد رکھیے عقیدہ اپنی جگہ ہے، کردار اپنی جگہ ہے۔ وہ کافر ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے بھی نبی کے کہنے پر لشکر پر ایمان لا رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو غدیر کے منبر سے دیکھ کر بھی نبی کے کہنے پر کسی کو مولا نہیں مان رہے ہیں۔ توجہ ہے، یا علی یا علی، ہائے 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 ہائے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا دوستو، صلوات بھیج دو محمد آل محمد پر۔ یہی سے میں کہا، عبداللہ کے بیٹے، اگر ہمیں پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر نظر نہ آیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نابینا ہو گئے ہیں، تو سچ کہتا ہے۔ بس یہیں سے میرے رسول نے اپنے کردار کی عظمتوں کا ہاتھ کفار کی نبضوں پر رکھ کر کہا کہ اگر مجھے اتنا سچا مانتے ہو کہ میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک لشکر کے وجود کا اقرار کر رہے ہو تو میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کرو۔ دیکھنے کی ضد نہ کرنا، سند نہ مانگنا، گردنیں جھک گئیں، یہ نہیں ہے کہ فوراً مان گئے سب، لیکن یہ بھی طے ہے
کہ کسی نے پیغمبر کو جھوٹا نہیں کہا. ہاں توجہ ہے نا. کافر پیغمبر کو سچا مان کر جھوٹا نہ کہیں پھر بھی کافر. یار کوئی ہے جملے پر غور کرنے والا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. مل کر بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. یہی سے میرے پیغمبر نے توحید کو منوایا. دوسرا جملہ میں جان کر نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ نتیجے تک پہنچ گئے ہیں. دوستو یہیں سے کہا کہ اچھا میرے کہنے پر اگر لشکر کو مان رہے ہو تو میرے کہنے پر اس خدا کو بھی مانو جو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے عقیدے کی دیواریں فوراً نہیں گرا کرتی لیکن کردار اپنی جگہ ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر. عقیدے کی دیواریں فوراً نہیں گرا کرتی. حد ہے زمانہ غور نہیں کرتا. کافر اپنے عقیدے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے فوری طور پر, لیکن پیغمبر کے صداقت میں شک نہیں کر رہا. میں پھر جملہ کہوں تاریخ کا مغز نکال کر آپ کی خدمت میں دوں. یاد رکھو میرے پیغمبر کو جادوگر کہا گیا ہے, جھوٹا نہیں کہا گیا. کافروں نے الزام لگایا ہے جادوگری کا لیکن جھوٹا کسی نے نہیں کہا. کافر ہونے کے باوجود بھی جھوٹا نہیں کہا. کافر ہونے کے باوجود بھی کسی نے ذہن پیغمبر پہ شک نہیں کیا. یا علی یا علی یا علی. کافر ہونے کے باوجود بھی کسی نے. اچھا میں ایک جملہ کہوں اگر آپ اجازت دیں عزیزان محترم. پیغمبر اسلام پر آپ کے قرآن مزاج ذہن پر اللہ اکبر آپ کے قرآن مزاج ذہن پر شک کیا گیا ہے زندگی کے آخری لمحات میں. آیت پہلے آ چکی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا نہ ہمارا نبی کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. قرآن ضمانت دے رہا ہے کہ کبھی نہیں بہکتا. قرآن مکے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی بہکتا نہیں ہے. الزام مدینے میں لگ رہا ہے یعنی علم آ جانے کے بعد. یا علی یا علی. اب ایک فیصلہ تو آج کی مجلس میں دوستو کوئی فیصلہ لیے بغیر تو ہم نے کوئی مجلس اختتام نہیں کی. آج بھی انشاءاللہ ایک فیصلہ ہم ضرور لیں گے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. یا رسول اللہ میں آپ کی بصیرت کے قربان. مولا آپ کو قلم اور کاغذ مانگنا تھا صحت کے زمانے میں مانگ لیتے. ضروری تھا کہ زندگی کے آخری لمحوں میں آپ نے قلم اور کاغذ مانگا. سرکار کسی وقت بھی اور پھر مانگنے کی کیا ضرورت تھی. اتنی مرتبہ اعلان تو فرما چکے تھے کسی بھی وقت لکھ کر دے دیتے. یہ جب آپ حالت علالت میں ہیں تو اس وقت آپ نے قلم اور کاغذ کیوں مانگا؟ تو جواب یہی آئے گا تم بصیرت نبوت کو نہیں سمجھتے. میں زندگی کے آخری لمحے میں ان کلمہ پڑھنے والوں سے کچھ طلب کر کے تاریخ کو آئینہ دکھا کر جا رہا ہوں کہ جن فقیروں کی اولادوں کو میں نے زندگی بھر سب کچھ دیا ہے ان سے آخری وقت میں ایک ناحقیقت چیز قلم مانگ رہا ہوں. اسی پر فیصلہ کر لینا کتنے سخی تھے. توجہ. یا علی یا علی یا علی. سلامت رہے سلامت سلامت رہے. بس فیصلہ ہو گیا. بسم اللہ بسم اللہ. یہ ابوالحسن تم سوالات تو بہت کرتے ہو 3 بجے رات تک. ایک نعرہ مجھے لگا کے دکھاؤ آج اٹھ کے. ہاں جی مولا سلامت رکھے. مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے جیو. علی علی سلامت رہو. مل کر مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کرنے والوں کو صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد پر. تو جو ہے
والا سلامت رکھے. اچھا تو ایک سوال، ایک مسئلہ اور یہاں توجہ طلب ہے، اور قرآن فہمی کا تقاضا یہی ہے کہ تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے. میں ابھی زیدی صاحب کے یہاں مجلس میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ قرآن آنکھیں بند کر کے یاد کرنے والی کتاب نہیں ہے، آنکھیں کھول کر دل میں اترنے والی کتاب ہے. غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، اور زندگی کے آخری لمحے بھی اگر کسی ایک آیت کے صحیح مفہوم تک پہنچ جاؤ تو مقصد حیات لے کر واپس جاؤ گے. یہ ہے قرآن. لیکن اب پیغمبر اسلام آخری لمحے میں، آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگ رہے ہیں. سرکار اس لمحے میں مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا جب دنیا کو دکھا دینا چاہتا تھا. دوسرے نگاہ رسالت میں یا علی یا علی، مولا مجھے ہمت دیں اور آپ کو صلاحیت کہ آپ اس کے پس منظر کو سمجھ لیں جملے کو. نگاہ رسالت میں قیامت تک آنے والے وکلائے صفائی کے، میں نے جملہ کہا ہے بھائی، وکلائے صفائی کی نیتوں اور ذہنیتوں پورا آئینہ بھی نگاہ رسالت میں تھا کہ کیسے کیسے اپنے موکلوں کی وکالت کی جائے گی. نہیں یہ ہو گیا تھا، نہیں وہ ہو گیا تھا. اچھا نبوت میں شک کر لیا تھا تو بعد میں معافی مانگ لی تھی. سرکار رحمت للعالمین تھے، معاف کر دیا تھا. توجہ توجہ توجہ، آپ صلوات بھیجیں، میں بڑا فیصلہ دوں گا. بہت توجہ. کہیں صلح میں شک، کہیں جنگ میں شک، کہیں آنے میں شک، کہیں جانے میں شک، کہیں نبوت میں شک، کہیں تنزیل میں شک، کہیں تعویل میں شک، کہیں پیغمبر کی، بہت توجہ جملہ کہہ رہا ہوں، کہیں معراج میں شک، کہیں بستر پہ شک، کہیں منبر پہ شک، کہیں مکے میں شک، کہیں مدینے میں شک. یہ صلح کیوں کی؟ یہ جنگ کیوں کی؟ یہ علی سے تنہائی میں باتیں کیوں کی؟ یہ علم کیوں دیا؟ یہ علم کیوں لیا؟ یہ کاندھے پہ کیوں چڑھایا؟ یہ سجدے کو طول کیوں دیا؟ یہ مولا کیوں بنایا؟ ہر بات میں شک، ہر بات میں شک. ارے اتنے شک کرنے سے تو بہتر یہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنی ولدیت میں شک کر لیتے. توجہ ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی، یہ کوئی معیار ہے؟ آئے ہوئے سلامت ہے، سلامت. یہ کوئی شک ہے صاحب؟ لیکن مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن ہر بات کے شک پر وکلائے صفائی نے بھائی، اور جملہ آ نہیں رہا اس سے اچھا. میں اس کا نتیجہ دوں گا تو وکلائے صفائی کے معنی سمجھ میں آئیں گے. وکلائے صفائی نے ہر بات پر بڑی صفائی سے صفائی کی. ہاں ہاں غصہ آیا تھا، گستاخی ہو گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن بعد میں صدقہ دے دیا تھا، بعد میں کفارہ دے دیا تھا، پیغمبر سے معافی مانگ لی تھی. سرکار رحمت للعالمین تھے، معاف کر دیتے، اور اس جملے پر معاف کر دیا تھا. ہر بار ہر گستاخی پر وکلائے صفائی نے کتابوں میں معافی نامے داخل کیے ہوئے ہیں. میں بصیرت پیغمبر کے قربان اپنی زندگی کے، جمشید بھائی، اپنی زندگی کے آخری لمحے میں پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا، اور مانگ کر لوگوں نے جب نہیں دیا تو گستاخی ہو گئی نا، گستاخی ہو گئی، آیت کی خلاف ورزی ہو گئی. پیغمبر نے قلم مانگا، لوگوں نے نہیں دیا، ادھر نہیں دیا، ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے. اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخری گستاخی کی معافی ہو گئی تھی. توجہ، یا علی یا علی یا علی، فیصلہ لینا تعلیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مل کر فیصلہ ہوا نا دوستو. اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، یہ کہہ نہیں سکتا کوئی وکیل صفائی کہ اس گستاخی کی بھی معافی ہو گئی تھی. ادھر مانگا، ادھر گستاخی ہوئی، ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہو گئی.
معافی کس وقت مانگی؟ بہت توجہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. ارے اگر پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا تھا تو اپنی طرف سے نہیں مانگا تھا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا. وہی اللہ نے کی تھی کہ قلم اور کاغذ مانگو، تو انکار نبی کو نہیں کیا گیا، انکار وحی کو کیا گیا. اور وحی ہوئی تھی علی کے لیے. یا علی یا علی یا حیدری. مولا سلامت رکھے آپ. اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد و آل محمد پر. صادق بھی ہے، امین بھی ہے. کافروں نے کبھی شک نہیں کیا. اچھا آپ ایک جملے پہ غور فرمائیں گے؟ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ سو جاؤ. تو علی نے اپنی سونے کی قیمت پوچھی نا. یا رسول اللہ، میں نے ابھی شام کی مجلس میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور میں قربان ہو جاؤں ابو طالب تیرے شریف خون کے، اپنے سونے کی قیمت پوچھ رہے ہیں، اپنے بچنے کی حالت نہیں پوچھ رہے. آپ بچ جائیں گے؟ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں آپ کی نبوت بچ جائے گی؟ آپ کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں رہے گا؟ کہا نہیں رہے گا. علی سو گئے. یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک نتیجہ آپ کی خدمت پہ دے رہا ہوں کہ جب ہم پاکستان میں یہ جملہ کہتے ہیں تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حد سے بڑھا دیتے ہیں. یہ حد سے بڑھانے والی بات ہے. بھلا اندھیرا گھر ہو، اکیلے ہو، تاریکی ہو، رات ہو، سناٹا ہو، 40 دشمن ہو، ان کی برہنہ تلواریں ہو، گھر کو گھیرا ہوا ہو، نبی کے قتل کا منصوبہ ہو، نبی بن کر علی کو سونا. میں نے کل کہا نا، اور عزیزم شعیب عابدی نے ماشاءاللہ خوبصورت مصرے آج کہے ہیں اس پر کہ ایک رات کے لیے، بڑی توجہ، ایک رات کے لیے علی بستر رسول پر نبی بن کے سویا. تو یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک رات کے لیے علی کو نبی بنا دیا گیا ہو. یہ ممکن کی بات نہیں ہے میری جان. ساری رات علی کا اطمینان سے سونا اور کافروں کا یہ سمجھنا کہ نبی سو رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ روزمرہ کے دیکھنے والے دھوکہ نہیں کھا رہے تھے. اس علی بن کے نہیں سو رہا تھا، آج نبی بن کے سو رہا تھا. آج نبی بن کے سو رہا تھا. اور اس میں کوئی غلو نہیں ہے، حد سے بڑھانے والی بات نہیں ہے. کیا اللہ علی کل شیء قدیر اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ایک رات کے لیے علی کو نبی بنا دے، علی کو نبی بنا دے، علی کو نبی بنا دے، علی کو نبی کا چہرہ دے دے. آپ غور کریں اس پر. کبھی عابدی میاں اگر کوئی اعتراض کرے تو قرآن سے اس کو رد کر دینا کہ ہم نے غلو نہیں کیا ہے. ہاں یقیناً اللہ نے شب ہجرت علی کو نبی کا چہرہ عطا کر دیا تھا، اس لیے کہ اگر عیسیٰ کو پھانسی سے بچانے کے لیے ایک دشمن دین کو عیسیٰ کی شکل بنا کر پھانسی دے کر عیسیٰ کو بلایا جا سکتا ہے. ہائے ہائے توجہ کرو قرآن سے. صحیح بالکل میرے ساتھ اندازہ کرے آپ، فیصلہ دیکھے آپ. بشر والا سلامت رکھے، مولا تجھے صحت دے بھائی. یہ ہے وہ تمہاری فکر. بسم اللہ. اگر پروردگار عالم عیسیٰ کو بچانے کے لیے ایک قیدی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا سکتا ہے اور اتنا ہم شکل کہ اسے پھانسی دے دی جائے، عیسیٰ کو اٹھا لیا جائے، تو یہاں تو فخر عیسیٰ کا سوال ہے. وہ جسے عیسیٰ کا ہم شکل بنایا گیا تھا وہ عیسیٰ کا نفس نہیں تھا، خون نہیں تھا، خاندان نہیں تھا، جان نہیں تھی، زندگی نہیں تھی. علی تو نبی کا نفس بھی ہے، خون بھی ہے، جان بھی ہے. بھائی نعرہ حیدری.
ہاں سلامت رہیں سلامت رہیں. صلوات بھیجیں محمد بلند محمد والے محمد. یہ غلو کی بات نہیں ہے. کہاں تک سوچو گے؟ فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. کہاں تک سوچو گے؟ شریف خون ہے تو یقین کرنا پڑے گا. کہاں تک اعتراض کرو گے؟ فکر کی آخری منزل سے بھی. ایک شاعر نے کہا نا ہمارے یہاں کہ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. لوح محفوظ پہ ایک نقش جلی کہتے ہیں. ہاں ولی ابن ولی ابن ولی کہتے ہیں. اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو. نہیں ابھی دیکھیں، میں لکھنؤ میں میں نے شعر پڑھا تھا. غفرہ معاف کے امام بارگاہ میں لاکھوں کا مجمع تھا. خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے میں لکھنؤ گیا تھا. آپ تو جانتے ہیں طاہر جرولی صاحب قبلہ کو، کیا خوبصورت عالم دین تھے، کتنے بلند پایا خطیب تھے. ان کے چہلم کی، ان کے چھمائی کی مجلس پڑھنے کے لیے میں لکھنؤ گیا. وہ 4-4.5 گھنٹے کی تقریر تھی. اس کے دوران میں نے کہا، جب یہ شعر پڑھا، اب لکھنؤ کا مجمع، وہاں کا مزاج، میں نے کہا اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. مجمع کے کونے سے ایک سرد لباس پہنے ہوئے، گیروئے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک ہندو سادھو کھڑا ہو کر کہتا ہے، علامہ صاحب بڑا قیامت کا شعر ہے، بہت نعرے لگ رہے ہیں، بہت سبحان اللہ ہو رہی ہے، پورا لکھنؤ گونج رہا ہے، لیکن یہ میرے مولا کی کوئی شان نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فکر کی آخری منزل میں علی آ جاتا ہے. جملہ دیکھے سلیم بھائی. ہندو خدا کی قسم میں عینی گواہ ہوں. اس کا ویڈیو میرے پاس ہے. وہ میری 4.5 گھنٹے کی تقریر ہے لکھنؤ میں، ریکارڈ سب سے بڑی. تو ایک ہندو کھڑا ہوا ہے اس کونے سے، گیروے لباس میں، سادھو کے انداز میں. کام علامہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فکر کی آخری منزل پہ علی آ جاتا ہے. تو جس منزل پر بھی علی سمجھ میں آ گیا، میرے عقیدے میں وہاں علی نہیں رہا. پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ عقیدہ اور بات ہے، خون کی شرافت اور بات ہے. صلوات دے دینا محمد آل. اب سنیں آپ، عقیدے اور بات ہیں. علی کو عقیدوں کے پیمانوں پہ نہ تولا کرو. یہ ہندو ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتا ہوں، میں ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں. عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. توجہ ہے نا؟ یہ ایک الگ بحث ہے. یہ اشعار میں سنانا شروع کروں تو ساری رات گزر جائے گی، لیکن یہ واقعہ آپ سن لیجئے عزیزان محترم کہ اس پوری مجلس سے لکھنؤ میں وہ ہندو سادھو اٹھ کر کہتا ہے، علامہ صاحب یہ بہت بڑا شعر ہوگا آپ کے پاکستان میں، آپ کے شیعوں میں، مگر ہم ہندوؤں کا عقیدہ اس سے بھی بلند ہے. علی فکر کی آخری منزل کا نام نہیں ہے، یہ میرے علی کی شان نہیں ہے. میں نے چپ ہو کر کہا کہ پھر تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کی قسم ہزاروں کا مجمع تھا. میں نے چپ ہو کر کہا صاحب میرا عقیدہ یہ ہے کہ 4 مصرے آپ میرے سن لیجئے. میں نے مجلس کے آخری کونے سے اس ہندو سادھو کو منبر کے قریب بلایا. میں نے اسے مائک دیا کہ مائک پر پڑھیں، بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے. اور دوستوں میں اس کے بعد گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ اتنی بلند منزل ہے یہ جہاں الحمدللہ یہ اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں. چوتھا مصرع سمجھنا آپ کو ہے. آپ میری 5 تقریریں بھول جائیں، یہ مصرع نہیں بھولیں گے آپ. ایک ہندو کا مصرع ہے جس نے میرے مصرے کے جواب میں یہ بات کہی. مائک پر آ کر وہ کہتا ہے کہ علی فکر کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ علامہ صاحب ہم ہندوؤں کے نزدیک بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. اب ہے تو سمجھنے کا یہ بہرے عقل و فکر و دانش و ہوش مندی کے سمندر کو
بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. اہل ادب سمجھیں گے اس مصرے کو. یہ ہندو شاعر نے کہا بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. گر گر جہاں سے گرو نکلا ہے. ہائے غور کریں. اب یہ کہا پورے مجمع کی توجہ وہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے علامہ صاحب بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی. یہ ہے وہ منزل بیٹے. بھائی صاحب تو جو ہے نا صاحب جی ذرا بیٹا. فکر کی آخری کو سلامت رکھیں. بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. ابھی زمانے کی سمجھ میں علی آیا کہاں ہے. ابھی عقل بشر کو بالغ تو ہونے دو. یہ نابالغ قسم کے ذہن کیا سمجھے کہ علی کیا ہے. یہ کچی پکی روٹیاں پڑھ کر یہ کچی پکی روٹیاں پڑھ کر زکوٰۃ کے پیسے سے پلنے والا مولوی کیا جانے کہ علی کیا ہے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ مجالس میں. ابھی میں نے علی شروع کہاں کیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ذرا صاحب جملے پر اور جملے پر اگر آپ غور فرما رہے ہیں آمادہ ہیں تو چلیے پھر میں آپ کی نظر یہ جملہ کہتا ہوں. یا علی میں تیری عظمتوں کے قربان. آخر اللہ کا ولی ہے نا تو کچھ تو بے نیازی آنا چاہیے نا. اللہ کی طرح بے نیاز ہے نا علی بھی. وہ اللہ ہونے میں بے نیاز ہے, یہ بندہ ہونے میں بے نیاز ہے. اپنی مرضی کا مالک ہے نا. بے نیاز جو ہوا اگر خود سمجھ میں آنا چاہے, علی اگر خود سمجھ میں آنا چاہے تو راستہ چلتے فقیروں اور ملنگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور وہ دھمال ڈال کے کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر. علی خود سمجھ میں آنا چاہے تو فقیروں کی سمجھ میں آ جاتا ہے, اور علی نہ سمجھ میں آنا چاہے تو کائنات کے مسلمانوں کے بڑے بڑے فقہوں کے امام مرتے 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 مر جاتے ہیں. آخری سانس میں یہ کہہ کر دم توڑ دیتے ہیں کہ مات الشافعی او لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. امام شافعی مر گیا مگر مرتے مرتے پہچان نہیں سکا کہ رب علی ہے یا علی رب ہے. یہ ہے علی. سوچو جیو سلامت رہو. اتنی بلند یا رسول اللہ. میں نبی بن کے سو جاؤں؟ اب مجھے کہنے دے جملہ. میں نبی بن کے سو جاؤں؟ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. علی صرف میں آخری مجلس میں بتاؤں گا, میں نے ابھی تک ہجرت پڑھی نہیں ہے, یہ تو میں اشارے کر رہا ہوں سر. انشاءاللہ آخری مجلس میں فیصلہ کن ہجرت کے عنوان پر دوں گا. لیکن ذرا سا اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ
اعتراض یہ ہے کہ اندھیرا ہو، تاریکی ہو، تلواریں ہوں، دشمن ہو، قتل کا اندیشہ ہو، یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ علی اطمینان سے سوئے، بھلا ایسے عالم میں کوئی اطمینان سے سو سکتا ہے؟ لیٹ گئے ہوں گے، جاگتے تو رہے ہوں گے، چادر اٹھا کے دیکھ تو رہے ہوں گے، تلواریں کتنی ہیں، دشمن کتنے ہیں۔ اپنے شرمندہ ماضی کے دھندلے آئینوں میں میرے علی کے یقین کی تصویر دیکھنے والے تاریخ کے بے یقین ولدیتوں کی اولادوں، ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو، اپنے دھندلے آئینوں میں علی کے کردار کو دیکھتے ہو نا۔ علی بے چین رہے ہوں گے، علی جاگتے رہے ہوں گے، علی کروٹیں بدلتے رہے ہوں گے، یقیناً علی بے چین رہتے اگر نبوت میں شک ہوتا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر دوستو، مجھے اس کے آگے جملہ کہنا ہی نہیں تھا۔ یقیناً علی بے چین رہتے تلواروں کے سائے میں، کروٹیں بدلتے اگر نبوت میں شک ہوتا۔ علی کو نبوت پر یقین ہی نہیں ہے، علی شاہد وجود رسالت ہے۔ علی جانتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ علی جانتا ہے کہ یہ رسول وحی کے بغیر گفتگو ہی نہیں کرتا ہے، بات ہی نہیں کرتا ہے۔ جب رسول یہ کہہ رہے ہیں علی تم بستر پہ سو جاؤ اور یہ لو امانتیں، جن جن کافروں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، یہ صبح ان مالکوں تک پہنچا کر ہمارے پاس آ جانا، تو سلیپنگ پلس تو محمد نے علی کو دے دی۔ علی کو تو یقین ہے کہ جب میرے نبی نے کہا ہے کہ امانتیں پہنچاؤ تو 40 کافر کیا 400 کافر بھی ہو تو علی مر نہیں سکتا۔ ضمانت پیغمبر کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہے توجہ، اور آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی پیغمبر اسلام نے یہ کہا نا، علی یہ جس کی امانتیں ہمارے پاس ہیں یہ صبح ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ امانتیں سپرد نہیں کی علی کے، پوری نبوت کا مستقبل علی کے حوالے کیا ہے، اس لیے کہ ان امانتوں پر ہے نبوت کا مستقبل۔ اگر ایک بھی مالک تک امانت نہیں پہنچتی تو نبی کی نبوت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کافر یہی پروپیگنڈا کر کے نبوت ختم کر دیتے۔ کیسا امین تھا، ہماری امانتیں لے کر چلا گیا، لیکن آج تک 1400 برس میں کسی کافر کا کلیم داخل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ اگر کسی کو دیتے، توجہ ہے نا، یا علی یا علی، ہائے 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 ہائے، توجہ کریں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ساری امانتیں جو پیغمبر کے پاس تھی علی کے حوالے کی نا، اب علی کے ہاتھ میں ہے پورا مستقبل۔ جملے پہ غور کر لیں، پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا پورا مستقبل امانتوں کی صورت میں علی کے حوالے کر دیا، تو پھر ہمیں کیوں کافر کافر کہتے ہو؟ ہم تو سنت رسول پر چل رہے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ نے امانتیں علی کے حوالے کر کے اپنی نبوت کا پورا مستقبل علی کے حوالے کر دیا، اسی دن سے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہم شیعوں نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا۔ نعرہ حیدری! ہمیں پتا ہے نبوت کا مستقبل جب محفوظ رہا ہے تو ہمارا مستقبل، ہم نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا ہے۔ غم نہ کرو، ہم کسی سے شکایت نہیں کریں گے۔ علی جانے مقدر جانے، علی جانے قبر جانے، علی جانے حشر جانے، علی جانے صراط جانے، علی جانے جنت جانے، ہم کسی سے گلہ نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ ابوالحسن یہ تم بات کر رہے تھے رات، ہم یہ نہیں کہتے کہ پروردگار ہمیں جنت میں بھیج دے، ہمیں کوثر پلا دے، ہمیں تسنیم پلا دے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ پالنے والے ہم نہیں جانتے کہ جنت کوثر کہاں ہے، جہاں علی جائے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر۔ نہیں، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو آج، کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ جملہ صرف ذہن میں رکھیں، ہمیں
میرے مولا کا ارشاد یہ ہے، دیکھو یقین یہ ہوتا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں اے میرے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے۔ سجدہ ہو تو ایسا، ہاں ہاں ہاں، یہ میرے مولا کا ارشاد ہے کائنات میں، اور کسی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ میرے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے، تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو پھر آپ کی طرف سے ایک جملہ میں مولا کی بارگاہ میں دے دوں؟ میرے مولا نے کہا میرے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو اس پورے مجمع کی طرف سے میں مولا نجف کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے مولا، میں یا علی مدد اور علی ولی اللہ نہ جنت کے لالچ میں کہتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کہتا ہوں، علی ولی اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ ہے، سلوات بھیجے نا۔ مجھے نہیں چاہیے جنت، مجھے نہیں پرواہ کوثر کی، علی ولی اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ ہے، یا علی مدد اس لیے کہتا ہوں کہ علی مدد کرتا ہے۔ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، علی مدد کرتا ہے۔ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں واعظ، علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے۔ ہائے توجہ ہے، توجہ، یا علی یا علی، یا علی مدد اس لیے کہتا ہوں کہ علی مدد کرتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ جنت کوثر کے جتنے فلسفے ہیں نا، خدا کی قسم یہ تو کربلا والوں نے الٹ دیے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، کربلا والوں نے جنت کی حقیقت ہی ختم کر دی ہے۔ حسین نے چراغ گل کر کے کہا جاؤ اپنی زندگی بچاؤ، شب عاشور چراغ گل کیا، جاؤ اپنی زندگی بچاؤ، اپنی زندگی بھی لو، بیعت میں اٹھاتا ہوں، سردار جنت ہونے کی حیثیت میں تمہاری جنت کا وعدہ کرتا ہوں، قربانی نہ دو پھر بھی جنت واجب ہے، تم یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو یہی بہت ہے۔ تو دوستو، آدمی سارے نیک کام کرتا ہے کاہے کے لیے؟ جنت کے لیے۔ سارے ہمارے صالح کرتا ہے جنت کے لیے۔ حسین تو کہہ رہا ہے اپنے جانثاروں سے جاؤ زندگی بچاؤ، جنت کا میں ضامن ہوں، میرے ماں باپ قربان۔ کربلا والوں نے اپنی میانے تلواروں سے نکال کر گھٹنوں پر رکھ کر توڑ کر حسین کے قدموں میں رکھ کر حبیب ابن مظاہر کی قیادت میں کہا رسول کے بیٹے، ہم نہیں جانتے کہ جنت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں زندگی نام ہے تجھ پر قربان ہو جانے کا، اور جنت نام ہے کربلا میں دفن ہونے کا۔ فلسفہ پلٹ دیا۔ یار یاد کرو گے جملہ، خدا کی قسم چلا جاؤں گا، یاد کرو گے جو میں نے کہا۔ پلٹ دیا فلسفہ جنت کا کربلا میں۔ حسین جنت دے رہا ہے ملک صاحب، کربلا والے کہتے نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں نہیں پتا جنت کسے کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں جنت نام ہے تیرے قدموں میں قربان ہو جانے کا، زندگی نام ہے تیرے نام پر سانسیں بند ہو جانے کا۔ زندگی کا بھی فلسفہ الٹ دیا۔ ایک آواز آ گئی تھی خیمے کے پردے سے، بھائی حسین صبح عاشورہ ہے، اپنے ساتھیوں کو آزما بھی لیا۔ بھائی صبح عاشورہ ہے، اپنے ساتھیوں کو آزما بھی لیا۔ یہ ہلکی سی آواز کسی بی بی کی حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ عزادارو، حبیب اور مسلم کی قیادت میں انصار حسینی اکٹھا ہو کر حسین کی ڈیوڑی پر آ کر تلواریں قدموں میں رکھ کے کہتے حسین، اگر شہزادی زینب کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے تو عباس کو حکم دے ہماری تلواروں سے ہماری گردن
اور میرے ماں باپ قربان کربلا کے شہیدوں پر ایسے تو نہیں امام زمانہ نے سلام بھیجا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ. مجھے معاف کر دینا دوستو، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اس سے آگے. زینب کی ایک آواز پر حبیب، مسلم، سعید، جان، وہب قلبی، ابن جنادہ زینب کی اتنی سی آواز برداشت نہیں کر سکے. ارے یہی زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر موڑ پہ آواز دے رہی ہے، ارے ہے کوئی مجھے چادر دینے والا. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. دوستو اگر میں یہاں مجلس ختم کر دوں مجھے معاف کر دینا، جذبات کی کیفیت یہ ہے کہ مجھ سے لفظ ادا نہیں ہو رہے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین کے ذاکر پر بھی یہ کیفیت کبھی کبھی طاری ہوتی ہے. عزادارو میرا مظلوم امام سید سجاد کربلا سے شام تک خاموش چلا گیا. ہاں میرے مولا، مولا کہیں بھی جلال نہیں آیا. مولا 1400 میل کے سفر میں ماں بہنوں کو کھلے سر لے کر بازاروں سے گزر گیا، پتھر کھاتے ہوئے گزر گیا. مولا سجاد اتنا خاموش. اور میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان. عزادارو تو شاید میں یہ جملہ پڑھ سکوں، میرے مولا سجاد کی آواز آئے گی، ارے میری چپ کا راز. ارے میری چپ کا راز اگر پوچھنا ہے تو اے حسین کے ذاکر کوفے کے دربار میں آ جا، جہاں ابن زیاد تخت پہ ہے. ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں، کہیں سکینہ کا گلا، کہیں زینب کے بازو، کہیں ام کلثوم، کہیں رباب، آگے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. لے عزادار جملہ سن لے، شاید مولا منصوری کے لیے آ گئے ہیں اس مجلس میں تو پھر مجھے جملہ کہنے دو. ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون قیدیوں کی طرف دیکھ کر اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے، ارے جا کر ہمارے قید خانے سے حسین کے سب سے بڑے عاشق مختار کو لے آ، میں مختار کو آل رسول کا تماشا دکھاؤں. عزادارو 300 تلوار بردار قید خانے سے مختار ثقفی کو لینے گئے، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں پہنے ہوئے. مختار جب دربار میں آیا، میرا سید سجاد مولا زمین پہ بیٹھ گیا، زانووں میں سر دے کے کہتا ہے، میرے اللہ ہمارا مختار ہمیں دیکھ لے گا. لو آج میں چپ کا راز بتا رہا ہوں، میرے سجاد کی خاموشی کا راز کیا تھا. عزادارو میرا مولا کہتا ہے، میرے اللہ ہمارا مختار ہمیں اللہ کسی شریف کو قیدی نہ بنائے، قیدی بن جائے
تو اسے راستے میں کوئی جاننے والا نہ ملے. ہمارا مختار ہمیں اس حال میں دیکھے گا. عزادارو مختار آیا، ہتھکڑیاں پڑی ہوئی، بیڑیاں پہنے ہوئے. ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے سر اٹھا کے مختار کھڑا ہوا. دو سپاہیوں کی تلواریں مختار کی گردن پہ آئی. سپاہیوں نے کہا مختار تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مختار ہتھکڑی پہ ہتھکڑی مار کے کہتا ہے مالی امیر سول حسین، اور میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا، میں کسی کو سلام نہیں کرتا. اتنا کہنا تھا، سپاہیوں نے مختار کی زنجیریں کھینچی، تخت کے قریب کیا. ابن زیاد کہتا ہے مختار بڑا عاشق ہے حسین کا. اب مختار کو تو کچھ نہیں پتا نا. عزادارو جملہ سن لینا، سجاد کی چپ کا راز کیا ہے یہ بتا کے مجلس ختم کر دوں گا. جہاں تک مجھ سے پڑھا گیا وہاں تک پڑھوں گا، روتے رہنا رات بھر. عزادارو مختار کہتا ہے حرامزادے خاموش ہو جا، عاشق برابر کے ہوا کرتے ہیں. میں حسین کا عاشق نہیں ہوں، میں حسین کا غلام ہوں. کہا اپنے حسین کو اس دربار میں دیکھے گا تو پہچان لے گا. آپ نے سنا مختار اس دربار میں حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا. مختار کہتا خبردار خاموش ہو جا. کہا یہ ناپاک دربار اور کہا میرا پاک مولا. عزادارو مختار نے اتنا کہا، ابن زیاد ملعون نے ایک تش سے کپڑا ہٹایا، حسین کے سر پہ چھڑی سے وار کر کے ماتم کر. سن لیا؟ سن میں کہہ رہا تھا مولا مجھے ہمت دو میں یہ جملہ کہہ دوں. مختار کے سامنے حسین کے سر سے کپڑا ہٹایا، سر حسین اور دانتوں کے پر حسین کے چھڑی مار کے ابن زیاد ملعون کہتا ہے مختار یہی ہے نا تیرا حسین؟ اور سن لیا جملہ سن لیا، یہی ہے نا تیرا حسین؟ مختار نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، آگے بڑھا، حسین کے سر کو غور سے دیکھا، پہچانا، پہچان کے انگڑائی لی، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں کٹ گئی. برابر میں کھڑے ہوئے مختار نے برابر میں کھڑے ہوئے ابن زیاد کے سپاہی کے ہاتھ مارا، تلوار چھینی. ابن زیاد کو قتل کرنے کے ارادے سے ابھی تخت کی طرف بڑھا تھا کہ مختار کی کمر پر کسی بیمار کے ہاتھ آئے. اب رو لے، ماتم کر لے. کسی بیمار کی زنجیروں کی آواز مختار کے شانوں پہ آئی. بھائی مختار جنگ نہ کرنا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹی ہے. ماتم کر، زینب کو لے سر ہے. مختار نے پلٹ کے دیکھا، مولا یہ کیا ہو گیا؟ مختار آنکھیں بند کر لے. زینب کو لے سر ہے، کلثوم کو لے. آج روٹین چینج کیجئے ذرا اپنی اپنی جگہوں پہ، ذرا آگے صلوات کریم چھمیں. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات حضرات گرامی قدر عزیزان محترم، اس مقدس بارگاہ میں، اس مرکزی حسینیہ میں عشرہ اربعین کی ہماری یہ چھٹی تقریر آپ کے بالیدہ حافظے اور سنجیدہ فکر کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جس ذوق و شوق ایمانی کے ساتھ ان مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں، اس کی جزا تو یقیناً آپ کو اس عزا کے حقیقی وارثوں کی بارگاہ سے ملے گی، لیکن ایک بات مسلمہ ہے کہ ملت اسلامیہ کلمہ پڑھ کر بھول جاتی ہے۔ توجہ کریں، ملت اسلامیہ کلمہ پڑھ کر بھول جاتی ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ملت صرف یہ سمجھتی ہے کہ اقرار توحید اور اقرار نبوت کا نام اسلام ہے، اور اس کے بعد زندگی بھر اس کلمے کا ورد کرتے ہوئے ملت گزرتی رہتی ہے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا حقیقی مقصد کیا تھا اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کا حقیقی مفہوم کیا تھا۔ نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ تدبر سے کوئی واسطہ، نہ تعقل سے کوئی علاقہ، بلکہ ایک روایتی انداز ہے، ماں باپ مسلمان تھے، اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ بڑی توجہ، ایک روایتی ہے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک روایتی انداز سے ملت جی رہی ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے اس لیے اولاد بھی مسلمان ہو گئی اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہے، لیکن عزیزان محترم اسلام کچھ اور مطالبہ کرتا ہے، اسلام کچھ اور ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ اسلام انسان کو صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام انسان کو مومن دیکھنا چاہتا ہے، صدیق دیکھنا چاہتا ہے، شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ وسلم، یہ ہے کلیہ۔ اصل میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے، اور نوجوان دوست خاص طور سے چونکہ دلچسپی لے رہے ہیں ان مجالس میں، اس لیے میں
ان کی آئیے مولانا آئیے تشریف لائیے صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کچھ باتیں زیادہ عرض کر رہا ہوں مجالس میں. وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان میں 1400 برس سے ایک سرد جنگ جاری ہے. توجہ کریں جملے پر، سوچنا ہے بات. اسلام اور مسلمان میں بہت بڑا جملہ ہے یہ، ہم نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا ہے اور مولانا کو دیکھ کے کہا ہے برکت کے لیے. اسلام اور مسلمان میں 1400 برس سے ایک سرد جنگ جاری ہے جسے مسلمانوں کے اکابرین نے غلط انداز سے توجیہ کر کے فرقہ واریت کا نام دے دیا ہے. بہت توجہ. اسلام اور مسلمان میں 1400 برس سے ایک سرد جنگ جاری ہے جسے اکابرین اسلام نے، اسلام کے ٹھیکیداروں نے غلط توجیہ کر کے فرقہ واریت کا نام دے دیا ہے اور فرقے بنا دیے گئے ہیں. ایسا ہے نہیں. اسلام میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. اسلام کے جتنے بھی یہ 72 73 یا 173 کتنے فرقے ہیں جتنے بھی بیان کیے جاتے ہیں، یہ کتابوں میں ہیں، مولویوں کے ذہنوں میں ہیں. عملی طور پر یہ فرقہ بندی نہیں ہے. یہ تاریخوں میں ہے. عملی طور پر اسلام کے درمیان جو مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں، عملی طور پر ان کا کوئی وجود نہیں ہے. میں نے جو جملہ عرض کیا ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اسے محفوظ کریں میرے نوجوان دوست کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی. اور زیادہ تر زور اس بات پر دیا جاتا ہے، یہ بات بھی ہم صاف کرتے چلیں کہ صاحب اسلام میں فرقہ بندی کا جو آغاز ہوا ہے وہ علی کی خلافت سے ہوا ہے. یہ بات زیادہ زور دے کر کی جاتی ہے کہ یہ علی کی خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف ہوا، فرقہ بندیاں ہوئیں، اسلامی فرقے بن گئے. مولا کائنات کی خلافت کے مسئلے پر ایسا ہوا. غلط توجیہ ہے، غلط تاثر ہے، غلط خیال ہے. اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. علی اختلافی شخصیت ہے ہی نہیں. ہاں توجہ کریں، توجہ کریں. علی اختلافی شخصیت نہیں ہے. ہم ایسے علی کو مانتے ہی نہیں جو اختلافی ہو. یا علی صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد پر. اتنا غور کریں آپ. آگے بھی علی اختلافی شخصیت نہیں ہے. علی تو ایک ایسے کردار کا نام ہے جسے جانتے ہوئے بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے. وہ علی ہی کیا جو اپنے آپ کو منوا بھی نہ سکے. توجہ ہے نا. صلوات میرے محمد. یہ ہے وہ کلیہ اور آپ کو سلام. اس لیے یہ تاثر غلط ہے عزیزان محترم کہ علی کی وجہ سے اختلاف ہوا. علی کوئی اختلافی شخصیت نہیں ہے اور اسی لیے ہم مقام فخر پر یہ بات اعلان کر کے پوری توانائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایسی شخصیت کو نہیں مانتے جسے کوئی نہ مانتا ہو. یہ آپ ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں. توجہ ہے نا. یہ آپ ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں، استصواب رائے کرا کے دیکھ لیں. اگر ہمارے پاکستان کی بات ہے، پاکستان میں اگر 12 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، آپ ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیجئے علی کی ذات پر 12 کے 12 کروڑ علی کے حق میں ووٹ دیں گے سوائے اس کے کہ جس کی ولدیت ہی میں خامی ہو. توجہ ہے نا عزیزان محترم. کوئی حسب نسب ہی کا خراب ہو تو وہ علی کے خلاف جائے گا، ورنہ کوئی بھی علی کے خلاف ووٹ نہیں دے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں علی کو نہیں مانتا. بھائی پہلا نہیں مانے گا، چوتھا مانے گا. توجہ نہیں کر رہا یار. مانے گا ضرور. اور علی کے مقابل شخصیتوں میں آپ جسے بھی ریفرنڈم کرائیں گے، جس پر بھی عوام کی رائے لیں گے، کم از کم 3-4 کروڑ تو کم ہو جائیں گے. یا علی صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد پر. اب آپ غور کریں. توجہ ہے نا دوستو. استصواب کی بات ہو رہی ہے نا. اور آپ کو سلامت رکھے. علی
کسی اختلافی شخصیت کا نام نہیں ہے. علی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے آپ کو منوا لے. اب یہ ماننے والے کے ظرف کی بات ہے کہ کوئی ہر وقت علی علی کہتا ہے, کوئی وقت پڑھنے پر علی علی کہتا ہے, لیکن مانتے سب ہیں. کوئی ہمیشہ, بڑی توجہ, کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے یا علی کہتا ہے, کوئی ہلاکت سے بچنے کے لیے یا علی کہتا ہے. ہائے 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 ہائے, ہمیشہ زندہ رہنا. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر غور کریں. ہاں میاں, اب آپ ٹھیک آگے بیٹھیں, یہ ہے صحیح بات. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے یا علی کہتا ہے, کوئی وقتی طور پر ہلاکت سے بچنے کے لیے. لیکن اتنا تو طے ہے نا, خدا کے لیے سمجھ آئیے گا جو جملہ میں کہہ رہا ہوں, اتنا تو طے ہے نا کہ علی ہلاکت سے بچاتا ہے. اتنا تو طے ہو گیا نا کہ علی ہلاکت سے بچاتا ہے. تو کم از کم آپ اگر میری نہیں بات مانتے تو اپنے بزرگوں ہی کی بات مانیں. انہیں علی نے مسائل حل کر کے ہلاکت سے بچایا. اتنا تو مان لیں کہ جو ہلاکت سے بچائے اسے علی کہتے ہیں, جو ہلاک کر دے یا علی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ توجہ کریں, مولا آپ کو سلامت ہو. اتنا تو تسلیم کیجئے نا کہ یہ میں نے نہیں کہا, یہ بزرگوں نے کہا کہ آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو طے ہو گیا نا کہ ہلاکت سے بچایا. تو پھر مجھے اب جملہ اپنی مرضی کا کہنے دیجئے کہ میرا علی تو وہ اعلیٰ ظرف علی ہے. نہیں, میں جتنی توقع کر رہا تھا اس جملے پر اتنی توجہ نہیں فرمائی آپ نے. میرا علی وہ اعلیٰ ظرف علی ہے جو اپنے دشمن کو بھی ہلاک نہیں ہونے دیتا. یا علی یا علی, جمشید بھائی دیکھیں اسے مولانا. میرا علی وہ اعلیٰ ظرف علی ہے جو اپنے مخالف کو بھی ہلاک نہیں ہونے دیتا. تو جو اپنے مخالف کو اس دنیا میں ہلاک نہیں ہونے دیتا, وہ اپنے غلاموں کو اس دنیا میں. توجہ ہے نا صاحب, توجہ ہے. یا علی یا علی.